نماز استخارہ متعدد طریقے سے کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ان میں سے کچھ یہاں بیان کیے جاتے ہیں، آپ جو مناسب سمجھیں اسے اختیار کریں۔ پہلا طریقہ، 2 رکعت نفل پڑھے۔ مستحب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھے۔ سلام پھیر کر دعائے استخارہ پڑھے۔ مستحب یہ ہے کہ دعا کے اول و آخر درود شریف پڑھے، اور جس رات استخارہ کرنا ہو تو دن میں روزہ رکھے، اور دعا میں جس کام کا ارادہ ہو اس کا نام لیا جائے۔ بعض مشائخ سے منقول ہے کہ دعا پڑھ کر با طہارت قبلہ رو سو جائے۔ اگر خواب میں سفیدی یا سبزی دکھائی دے تو وہ کام بہتر ہوگا، اگر سیاہی و سرخی دکھائی دے تو وہ کام برا ہوگا۔ استخارہ کی دعا یہ ہے: اے اللہ، میں تیرے علم کے ساتھ تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں، اور تیری قدرت کے ذریعے سے طلب کرتا ہوں، اور تجھ سے تیرے فضل عظیم مانگتا ہوں، کیونکہ تو قادر ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا، تو عالم ہے اور میں نہیں جانتا، تو ہر پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اے اللہ، اگر تیرے علم میں یہ کام، یہاں پر اس کام کا نام لیں، اے اللہ، اگر تیرے علم میں یہ کام میرے دین، ایمان، میری زندگی اور میرے انجام کار میں، دنیا و آخرت میں میرے لیے بہتر ہو تو اس کو میرے لیے مقدر کر دے اور میرے لیے آسان کر دے، پھر اس میں میرے واسطے برکت دے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے برا ہے تو میرے دین و ایمان، میری زندگی اور میرے انجام کار دنیا و آخرت میں اس کو مجھ سے اور مجھ کو اس سے پھیر دے، اور جہاں کہیں بہتری ہو میرے لیے اس کو مقدر کر دے، اس سے مجھے راضی کر دے۔ نماز استخارہ کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب کو تہجد کے وقت 2 رکعت نفل پڑھے، اس کے بعد 1100 مرتبہ ان اللہ کان بکل شیء علیما پڑھے، اس کے بعد بستر پر سو جائے اور ورد جاری رکھے یہاں تک کہ نیند آ جائے۔ انشاءاللہ خواب میں بتایا جائے گا۔ نماز استخارہ کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھے، اس کے بعد اپنے بستر پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کر کے 100 مرتبہ یا علیم علمنی، 100 مرتبہ یا رشید ارشدنی، اور 100 مرتبہ یا خبیر اخبرنی پڑھے۔ اس کے بعد کسی سے بات کیے بغیر سو جائے، انشاءاللہ خواب خیر کی طرف اشارہ ہو جائے گا۔ اگر پہلے روز پتہ نہ چلے تو 7 روز تک یہی عمل کرے۔ فقط
والسلام.